کرو چوتھی بار ہے تھوڑا بہت چل سکتی ہے. ان لوگوں کی ویڈیوز کیوں نہیں ڈالی جاتی رہی پچھلے 12-15 برس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اس لیے کہ پہلی بار پاکستان میں حق خطیب کے اڈے کی خفیہ ریکارڈنگز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. یہ ریکارڈنگز کی ہیں ترکی کے ایک یوٹیوبر علی ارطغرل نے، اور ان ریکارڈنگز میں آپ کو اندازہ ہوگا، آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے لائنوں میں لگے ہوئے لوگوں کے درمیان موجود حق خطیب کے پلانٹڈ اداکار، اس کے پلانٹڈ کریکٹرز ویل چیئر سے کھڑا ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں، اور جو اصلی مریض ہیں وہ کس طرح سے بلکتے رہ جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں حق خطیب کی کہ ہمارا بھی علاج کیجئے، اور یہ ان کی بات سنی انسنی کر کے آگے چلا جاتا ہے. تو لائنوں میں لگے ہوئے مریضوں کے ساتھ حق خطیب کا رویہ کیسا ہوتا ہے، وہ کن لوگوں کو ویل چیئر سے کھڑا کرتا ہے، کن لوگوں کو وہ ویل چیئر سے کھڑا نہیں کر پاتا، کون کون سے اداکار اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کس کس ٹیکنالوجی کے ذریعے جعلی ویڈیوز بنا کر لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے اڈے پر آنے کی یہ ترغیب دیتا ہے. آج کی ان خفیہ ویڈیوز میں اگر کوئی رہی صحیح کسر ہے بھی حق خطیب کے فراڈیا ثابت ہونے میں، تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے بعد کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا کہ حق خطیب اپنے وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا جعل ساز ہے، سب سے بڑا لٹیرا ہے، اور سب سے بڑا فراڈیا ہے. تو آغاز کرتے ہیں علی ارطغرل. اس کا یوٹیوب چینل موجود ہے، آپ اسے وزٹ بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں یہ ویڈیوز موجود بھی ہیں کہ جن میں وہ حق خطیب کے اڈے پر گیا، وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور اپنی فالو اپ ویڈیو میں اس نے یہ بھی بتایا کہ حق خطیب کی شف سے اس کے سر درد میں آرام کی بجائے اس کے پورے جسم پر ایکنی ہو گئی، یعنی دانے نکل آئے، اس کی جلد خراب ہو گئی. تو اس نے حق خطیب کو ایک بڑا فراڈیا قرار دیا. حق خطیب کے اڈے پر ترک یوٹیوبر کو ماں بہن کی گالیاں بھی دی گئیں، اور وہ ریکارڈ ہوئی اس کے خفیہ کیمرے کی ریکارڈنگ میں. تو ہم آغاز کرتے ہیں کہ علی ارطغرل نے جو خفیہ ویڈیوز ریکارڈ کرنا شروع کی وہ کہاں سے شروع کی، اور ان ریکارڈنگز میں کیا کیا کچھ ریکارڈ ہوا. تو جناب جی، تو جناب علی ارطغرل ٹک ٹاک پر حق خطیب ٹک ٹاکر اور فراڈیے کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد اس تک پہنچے، اور انہوں نے خفیہ کیمروں کی ریکارڈنگ کو آن رکھا. انہیں بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ آپ اس جگہ ریکارڈنگ نہیں کر سکتے، آپ اس کو ریکارڈ مت کیجئے. اور خود بھی حق خطیب کے آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک پر موجود مختلف ویڈیوز میں وہ اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ ان کے اڈے پر کسی کو بھی ریکارڈنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. یعنی فراڈ اور جعل سازی کے ذریعے اپنے پلانٹڈ کریکٹرز کے لیے صرف وہ جو ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہے وہ ویڈیو ریکارڈ کی جاتی ہے اور اسے پبلش کیا جاتا ہے. باقی کسی کو بھی یہ اختیار نہیں. ہمیں بھی اس ہال سے جہاں ہم موجود تھے باہر ویڈیو ریکارڈ کرنے سے روکا گیا تھا، ہمارے کیمرے چھین لیے گئے تھے. علی ارطغرل بھی جو کہ ترکش یوٹیوبر ہیں، انہیں بھی منع کیا گیا کہ جب تک آپ کو اجازت نہ دی جائے آپ ویڈیو ریکارڈ نہ کریں. کون سی چیز ہے جو حق خطیب کے اڈے پر چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن آج خفیہ ریکارڈنگز میں ان میں سے بہت ساری چیزیں آشکار ہونے جا rही ہیں. Where are you from? Türkiye. Turkey. Yes. Please come. Yes. Dur bakayım bu adam ne diyor lan? Sosyal medya menajeri olması lazım ama. Please off this. Ha kapatayım. Close. Close. Kamerayı kapat diyor da kamerayı kapatıyor şimdi. Okey. Okey. Okay. Okay. Abi şimdi gizli kamera moduna geçtim. Şu an kamerayı biraz böyle alttan tutuyorum. Siz görüyorsunuz umarım. Şöyle biraz daha bakayım nasıl yaparım. Heh. Tamam, tam istediğim gibi şu an. Tamam, şu an alıyor kamerayı. Şu an çekiyor. Şu anda Çufçu Hoca'nın şeye girdik. Çıkartmadılar bakalım. Tolga abi çekti ama dışarıya. علی ارطغرل کو بہت انتظار کروایا گیا، اور بہت انتظار کے بعد اس فراڈیے سے اسے ملوایا گیا. اپنے خطاب میں اس فراڈیے نے جو لوگ آئے ہوئے تھے انہیں کہا کہ ترکی کے ایک ٹی وی چینل کا مالک ہمارے پاس یہاں
दम करवाने के लिए आया, जबकि अली अर्तुगरुल एक मशहूर यूट्यूबर हैं, लेकिन लोगों पर अपनी धाक बिठाने के लिए हक खतीब फ्रॉडिये ने लोगों के सामने ये झूठ बोला। तुर्की से आए हैं तुर्की और ये बहुत बड़े चैनल के मालिक हैं, चला रहे हैं, और ये कहते हैं कि हमने वहां देखा तो हमने इसी तरह लाइव दम करवाया। तुर्क यूट्यूबर अली अर्तुगरुल के खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग में देखा जा सकता है कि दर्जनों कैमरे इस फ्रॉडिये की कवरेज के लिए मौजूद होते हैं। जदीद तरीन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स मौजूद हैं खतीब के इन अड्डों पर। ऐसा लगता है कि किसी ड्रामे का प्रोडक्शन हाउस है, किसी अल्लाह वाले का आस्ताना नहीं है, और इसीलिए हम इसे अड्डा कहते हैं, क्योंकि यहां बाकायदा ये फ्रॉड वीडियोस रिकॉर्ड करके उन्हें लोगों तक मार्केटिंग के जरिए पहुंचा के, लोगों को वरगला के, उन्हें गुमराह करके अपना कारोबार और धंधा चलाया जा रहा है। लेकिन इस धंधे के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का, जदीद तरीन कैमरों का और जदीद तरीन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अली अर्तुगरुल की जो तहलका खेज खुफिया रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी सामने आने वाली हैं। जो व्हील चेयर से लोग उठते हैं वो कौन लोग हैं, कौन से प्लांटेड अदाकार हैं, असली मरीजों के साथ वहां क्या सलूक होता है। अली अर्तुगरुल ने चूंकि अपने खुफिया कैमरे ऑन कर रखे थे, उन खुफिया कैमरों में भी देखा जा सकता है, और यूं भी उसकी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें देखा जा सकता है कि हक खतीब बगैर कोई दुआ किए, बगैर कोई दुआया जुमला कहे, सिर्फ आमीन 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 यूं कहकर दुआ करवाता है। वो कुछ कहता नहीं है, वो कुछ बोलता नहीं है, वो कोई दुआ पढ़ता नहीं है, वो परवरदिगार की बारगाह में कोई दुआ करता नहीं है, इसलिए कि उसे कुछ आता ही नहीं है, तो लिहाजा वो आमीन 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 कहता है। जरा मुलाहिजा कीजिए। आपने यकीनन इससे पहले दुआ का इस तरह का तरीका नहीं देखा होगा, और ये इसलिए कि हक खतीब जाहिर है कोई दुआ पढ़ नहीं सकता, कोई दुआ कर नहीं सकता। अब जरा ये भी देखिए, शायद मनाज़िर पहली बार हम देख रहे हैं कि किस तरह से बेबस और लाचार लोग दोपहर से, सुबह के वक्त से ही लाइनों में लगना शुरू हो जाते हैं, हॉल में जमा होना शुरू हो जाते हैं, वहां सहन में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, गर्मी में, सर्दी में, चारपाइयों पर, स्ट्रेचर्स पर, व्हील चेयर पर। ये जरा हालत देखिए कि किस तरह से बेबस लोग, लाचार लोग पाकिस्तान भर से ट्रेवल करके कई कई घंटे वहां पहुंचते हैं, और ट्रेवल भी करते हैं हक खतीब फ्रॉडिये के अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बसों पर, जहां कई गुना ज्यादा किराया वसूल किया जाता है। ये बेचारे लोग हैं, ये गरीब अफराद हैं जो स्ट्रेचर्स पर मौजूद हैं, जो व्हील चेयर्स पर मौजूद हैं। आप इनकी हालत देखिए, किस तकलीफ में, किस अजियत में ये इस शख्स तक पहुंचते हैं, लेकिन यहां आते हैं ये एक आस और उम्मीद के साथ। लेकिन इनके साथ क्या होता है ये आगे चलकर आप खुफिया रिकॉर्डिंग्स में देखेंगे। ये इस उम्मीद और आस के साथ आते हैं और इन्हें लूटा जाता है, इनसे लूट मार की जाती है, इन्हें लंगर के नाम पर, इनसे नजरानों के नाम पर लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं। ये अपना घर बार बेचकर इस फ्रॉडिये को ये पैसे देते हैं। जी तो जनाब, अब यहां से हक खतीब की खुफिया रिकॉर्डिंग्स का एक दिलचस्प सिलसिला शुरू हो रहा है। एक जिन निकालता है ये फ्रॉडिया, और जिन निकालने के बाद हम ये देखते हैं कि जितनी वीडियोस ये पहले जिन निकालने की पोस्ट कर चुका है, जैसे ही जिन निकलता है, जिन इसका हाथ थामता है और वो इसका हाथ चूम लेता है। और अक्सर तो ये होता है कि अगर वो हाथ चूमना भूल जाए तो हमने अक्सर देखा कि ये खुद अपना हाथ आगे करता है, उसका हाथ थामता है और बाय फोर्स अपना हाथ जो है उसके होंठों तक ले जाता है। लेकिन इस मामले में ये हुआ कि वो जिन हाथ चूमना सिरे से ही भूल गया। अब ये वीडियो देखिए कि व्हील चेयर पर एक खातून मौजूद है। हक खतीब अपना करतब दिखाने के लिए, अपने करतब का दबाव डालने के लिए तुर्क यूट्यूबर पर उस खातून को उठने का हुक्म करता है, लेकिन ये खातून वाक़अतन असली मरीजा थी, ये प्लांटेड अदाकारा नहीं थी। उसे उठाने की कोशिश की गई, चलाने की कोशिश की गई, लेकिन हक खतीब को ये लगता था कि खुफिया कैमरा ऑन नहीं है, मैं जब कहूंगा तब इनके कैमरे ऑन होंगे। लेकिन आप देखिए वो खातून नहीं चल सकी और ये फ्रॉडिया आन की आन में उस खातून से आगे बढ़ गया। ये मंजर जरा मुलाहिजा कीजिए, किस तरह से जो असली मरीज हैं उन्हें नहीं उठा सकता हक खतीब। ज़ाहिर अल्लाह ताला की जात शिफा अता करने वाली है। ये फ्रॉडिया सिर्फ उन लोगों को व्हील चेयर से खड़ा करके दिखाता है जो किसी भी वजह से कम चल सकते हैं और व्हील चेयर का सहारा ले रहे होते हैं। ये भी आगे चलकर हम साबित करेंगे। लेकिन आपने देखा
کہ ہر مریض ویل چیئر سے کھڑا نہیں ہوتا. جو اصلی مریض ہے وہ ویل چیئر سے کھڑا نہیں ہوتا حق خطیب کے اس اڈے پر. آگے چل کر ایک شخص نے کوئی بات کی جو بات حق خطیب کی فیور میں جاتی تھی. تو ایسا شہرت کا بھوکا آدمی, کیمروں کا اتنا متلاشی شخص کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کرتے ہوئے بار بار یہ کیمرے کی طرف دیکھتا ہے. اور پھر اس نے اپنے چیلے سے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ یہ جو کہہ رہا ہے. یہ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے. تو جناب اب حق خطیب فراڈیا آگے بڑھتا ہے. ویل چیئر پر اب 2 بچے موجود ہیں. تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے اڈے پر آنے والے ہر شخص کو ویل چیئر سے کھڑا کر دیا جاتا ہے, اس کے دم سے, اس کی کرامت سے. لیکن یہ 2 بچے چونکہ اصلی مریض تھے لہٰذا حق خطیب اپنی شف کر کے ان سے بھی آگے چلا گیا. یہ 2 بچے بھی ویل چیئر سے کھڑے نہیں ہو سکے. اب ذرا دیکھیے, ایک اور ویل چیئر والی خاتون ہے, یہاں بھی آیا. چونکہ اندازہ تھا کہ یہ اصلی مریضہ ہے, حقیقی مریضہ ہے, لہٰذا یہاں بھی شف کی اور آن کی آن میں آگے بڑھ گیا. اگر تو واقعتاً اس کے اڈے پر جانے والے لوگ جو کہ اصلی مریض ہوں اور ویل چیئر سے کھڑے ہو سکتے ہوں تو پھر تو جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں اس لائن میں لگے ہوئے جو ویل چیئر پر موجود ہیں, حق خطیب کو انہیں شف کر کے کھڑا کرتے رہنا چاہیے تھا. لیکن خفیہ کیمرہ آن تھا. اصل کیمرہ آن ہوتا تو صرف اس مریض کے سامنے ریکارڈنگ کرنے کی اجازت دی جاتی جو ان کا اپنا پلانٹڈ مریض ہوتا, جس کے بارے میں ان کو یقین ہوتا کہ جیسے یہ شف کریں گے وہ کھڑا ہو جائے گا اپنے پیروں پر. لیکن جتنے حقیقی مریض ہیں ان میں سے کسی کو بھی یہ شخص اپنے پیروں پر کھڑا نہیں کر سکا, بلکہ جہاں کوشش بھی کی, جہاں بہت زور بھی لگایا, وہاں بھی وہ مریضہ اپنے پیروں پر نہیں چل سکی اور یہ شخص کھسیانی بلی بن کے اس مریضہ کو چھوڑ کر آگے چلا گیا. اب ذرا غور کرنا شروع کیجئے گا. اس لائن میں لگے ہوئے ایک شخص نے اس سے کہا کہ حضور ہم 2 بار آ چکے ہیں, رپورٹس پہلے سے بھی زیادہ خراب آئی ہیں. کتنا بڑا کذاب, کتنا بڑا جھوٹا, کتنا بڑا جعلساز, کتنا بڑا فراڈیا اور کتنا بڑا لعین اور لعنتی شخص ہے. ان لوگوں کی ویڈیوز کیوں نہیں ڈالی جاتی رہی پچھلے 12-15 برس میں حق خطیب کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر؟ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا رہا کہ لوگ آ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری رپورٹیں پہلے سے زیادہ خراب آئی ہیں؟ وہ ویڈیوز کیوں نہیں ڈالی جاتی رہی جہاں ویل چیئر پر اس کی شف کے باوجود لوگ کھڑے نہیں ہو پائے؟ محض اپنے پلانٹڈ لوگوں کی ویڈیوز کیوں ڈالی جاتی رہی؟ اس لیے کہ مقصد تھا لوٹ مار کرنا, مقصد تھا غریب مریضوں کا استحصال کرنا, انہیں ذلیل و خوار کرنا اور ان سے پیسے لوٹنا, پیسے اینٹنا. اب ذرا آگے بڑھتے جائیے اور دیکھتے جائیے. اب 4 پائی پر یہ بچہ موجود ہے. ہم نے دیکھا کہ جو اس کی پلانٹڈ اداکارائیں ہیں وہ 4 پائی سے اچانک کھڑی ہو جاتی ہیں اس کی شف کے بعد. اس بچے کو کیوں کھڑا نہیں کیا جا سکا حق خطیب کی جانب سے؟ یا ایسی ویڈیوز آج سے پہلے کیوں پوسٹ نہیں کی گئی حق خطیب کی جانب سے؟ صرف اپنے مطلب اور اپنی مرضی کی ویڈیوز کیوں پوسٹ کی جاتی رہی؟ وہ بھی اس لیے کہ وہ اپنے لوگ تھے جنہیں پیسے دے کر, جنہیں لالچ دے کر یہ قائل کیا جاتا تھا کہ وہ یہ ڈرامہ اور یہ ایکٹنگ کریں. اب ذرا مزید آگے چلیے. یہاں پر ایک خاتون ہے جن کو یہ کہتا ہے کہ اٹھیے اور چلیے, اور پھر یہ کہتا ہے کہ ان کو دکھائیے کہ خاتون چلنا شروع ہو گئی ہیں, اور واقعتاً وہ خاتون مشکل سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں, تھوڑی ایفرٹ کر رہی ہیں لیکن چل رہی ہیں. اب اس کے چیلے اس ترک یوٹیوبر کو کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ خاتون بالکل نہیں چل سکتی تھی لیکن اب چلنا شروع ہو گئی. تو جیسے ہی اس کے چیلے نے یہ کہا, خاتون کے ساتھ موجود شخص نے کہا کہ نہیں یہ تھوڑا تھوڑا چل لیتی تھی, یعنی اب بھی تھوڑا تھوڑا چل رہی, کوئی بڑی تبدیلی نہیں. اس طرح سے ٹویسٹ کر کے, غلط رنگ دے کے ویڈیو کو لوگوں کو گمراہ کیا جاتا رہا. ذرا ملاحظہ کیجئے کہ اس خاتون کے ساتھ موجود شخص واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہے یہ خاتون پہلے بھی تھوڑا تھوڑا چل لیتی تھی. تھوڑا بہت چل سکتی ہے, تھوڑا بہت چل سکتی ہے. تو یہ فراڈ کا طریقہ ہے, یہ ایک پورا مافیا اور گینگ ہے جس کا سرغنہ ہے حق خطیب. جس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور محض وہ ویڈیوز ریکارڈ کی جاتی ہیں جو کہ ان کے پلانٹڈ اداکاروں یا اداکاراؤں کے ساتھ باقاعدہ فلمائی جاتی ہیں. آگے ملاحظہ کیجئے, ایک شخص ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سائیں میں 4تھی بار آیا ہوں, کوئی آرام نہیں آیا, یہ بچہ نابینا ہے. اب ہوتا کیا ہے, اکثر ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس کے 7 دن پہلے دیکھنا بند ہو گیا تھا, 8 دن پہلے اس کی بینائی چلی گئی تھی اور اب یہ ٹھیک ہو گیا, یا 20 دن پہلے یہ بات کرنا چھوڑ گئی لڑکی یا خاتون, یا 15 دن پہلے اس بندے کی آواز بند ہو گئی تھی.
تو یہ ایک بہت نفسیاتی مسئلہ ہے جس کے حوالے سے ہم علوم نفسیات کے ماہرین سے بھی بات کریں گے کہ وہ لوگ جو توجہ کے طالب ہوتے ہیں، جنہیں کسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں فیملی میں، خاندان میں، وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں. میڈیکل سائنس میں اس طرح کی کسی چیز کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے کہ ایک شخص کی آواز اچانک سے بند ہو جائے اور 9 دن بعد وہ شف سے دوبارہ کھل جائے، جس کی کوئی میڈیکل ایویڈنس موجود نہ ہو. تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو جو اصلی نابینا بچہ تھا جو نہیں دیکھ سکتا، اس کا باپ یہ شکایت کر رہا ہے کہ سائیں چوتھی بار آ گئے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس کو ٹھیک کرو، چوتھی بار ہے. اس کو ٹھیک کرو، چوتھی بار ہے. نابینا ہے. یہ بڑی طویل ویڈیو ہے، اس کے علاوہ بے شمار خفیہ ویڈیوز ہیں جو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم سامنے لے کر آئیں گے. یہ ذرا اختتام میں دیکھیے کہ ایک شخص واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ 7ویں بار آئے ہیں، یعنی 7 بار آئے ہیں، ہمیں آرام نہیں آیا. تو جناب یہ پہلا موقع تھا کہ جب حق خطیب کے اپنے کیمروں کی ریکارڈنگ کے علاوہ بھی خفیہ کیمروں کی ریکارڈنگ منظر عام پر آئی، اور ہم نے اس میں دیکھا کہ یہ کسی کو بھی ویل چیئر سے کھڑا نہیں کر سکا، کسی کو بھی چارپائی سے نہیں اٹھا سکا، کسی کا بھی علاج نہیں کر سکا. کسی بھی شخص نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اب بہتری محسوس ہو رہی ہے یا مجھے اب آرام آ گیا ہے. تمام لوگ شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیے، اور یہ ایسا بدبخت ہے کہ جن سے یہ پیسے لوٹ چکا تھا، جب وہ کہتے ہیں کہ جب دوسری بار آئے ہیں، چوتھی بار آئے ہیں، 7ویں بار آئے ہیں، رپورٹیں زیادہ خراب ہو گئی ہیں، ہمیں آرام نہیں آیا، تو یہ منہ تک لگانا پسند نہیں کرتا. جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ جناب حضرت سرکار تو ساری رات مریضوں سے ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، پیسے اینٹھنے کے لیے لوگوں سے، اپنے فراڈ اور جعلسازی کو جاری رکھنے کے لیے. کسی پر کیا یہ کوئی احسان کرتا ہے؟ آپ کی اپنی مقرر کردہ بسوں پر 3 گنا 4 گنا زیادہ کرایہ دے کر غریب مریض آپ کے اڈے پر پہنچتے ہیں، وہاں دیگوں کے نام پر، لنگر کے نام پر ان سے لاکھوں روپے وصول کیے جاتے ہیں، اور آپ نے حقیر جانتے ہوئے جیسے ہی آپ سے کوئی شکوہ کرتا ہے، آپ کے سامنے حقیقت بیان کرتا ہے کہ ہمیں آرام نہیں آیا، آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. اور پھر ابھی تو ترک یوٹیوبر موجود تھا تو یہ لحاظ کر رہے تھے، ورنہ بدماشی کی جاتی ہے، مار پیٹ کی جاتی ہے، وہاں لوگوں کو گالن گلوچ کی جاتی ہے. یہ ہے حق خطیب کے اڈے کی حقیقت، اور یہ حقائق انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. تو اب بھی اگر کسی کو کوئی شک اور شبہ ہے کہ ویل چیئر سے کھڑے ہونے والے لوگ اصل میں کون ہوتے ہیں، کیا یہ واقعی اصلی مریضوں کو ویل چیئر سے کھڑا کر سکتا ہے، آرام پہنچا سکتا ہے، شفا کا وسیلہ اور ذریعہ بن سکتا ہے، تو آپ لوگ پھر احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. اور اگر آپ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ محض ایک فراڈ ہے جو دین کا نام استعمال کر رہا ہے، جو ختم نبوت کی آڑ لے کر اپنی اربوں روپے کی پراپرٹیز کو بنانے اور بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر میدان عمل میں آئیے. ہم حق خطیب کے فتنے کے خاتمے کے لیے انشاءاللہ 23 مارچ کو کلر سیدہ والے اس کے اڈے کے باہر اکٹھے ہوئے. وہی اڈا ہے جس کی ویڈیوز آپ نے ملاحظہ کی، اور انشاءاللہ العزیز ہم تب تک وہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ یہ فراڈیا اپنے قانونی اور منطقی انجام کو نہیں پہنچ جاتا انشاءاللہ.